بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ہمارا تفسیر جلال ہے، اور ہم نے گزشتہ سبق کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ چیزوں کے نام بتاؤ، تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتائے اور ان چیزوں کا وجہ تخلیق یعنی ان چیزوں کو کیوں بنایا گیا ہے، یعنی ان چیزوں کا کام کیا ہے۔ کوئی بھی چیز ہوتی ہے، کوئی بھی شے ہوتی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، تو انہوں نے نام بتانے کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کا وجہ بھی بتائی کہ اس کا کیا کیا کام ہے، اس کا کیا کیا یوز ہے۔ تو آج ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو جب حضرت آدم علیہ السلام کا مقام، ان کی عظمت فرشتوں کے سامنے ظاہر ہو گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اب ان کو حکم فرمائے گا کہ تم اس حضرت آدم علیہ السلام کو کیا کرو، سجدہ کرو۔ پھر شیطان آئے گا بیچ میں، شیطان سجدہ نہیں کرے گا، پھر اس پر لعنت ہوگی۔ تو یہ آج کا قصہ ہوگا، تو پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ تو اور اے محبوب آپ یاد کریں جب ہم نے فرشتوں کو کہا، کیا کہا؟ اس جدول آدم، تم حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ فسجدو، تو ان فرشتوں نے جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم سنا تو انہوں نے سجدہ کیا۔ فسجدو، ان تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر شیطان نے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اس نے کیا کیا؟ ابا واستکبر، اس نے انکار کیا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا۔ ایک ہوتا ہے خاموش رہنا، اور دوسرا ہوتا ہے بندہ صراحتاً انکار کرے کہ میں سجدہ کروں گا ہی نہیں۔ واستکبر، اور اس نے تکبر کیا۔ وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے تھا، کفر کرنے والوں میں سے تھا، انکار کرنے والوں میں سے تھا۔ تو کہتے ہیں واو کے بعد اذکر، تو جب بھی اس طرح کی از یا ازا کا آتا ہے تو اس کے بعد یا اس سے پہلے تفسیر کے اندر آتا ہے کہ اے محبوب آپ یاد کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سجدے کی وضاحت کر رہے ہیں کہ وہ سجدہ کون سا تھا جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کرنے کا حکم دیا، تو وہ سجدہ تحیہ تھا، یعنی جس سے ہم سلام کرتے ہیں تو یہ سلام تحیہ ہے۔ تو اسی طرح وہ سجدہ تحیہ یعنی تعظیمی سجدہ تھا۔ تو جو سجود تحیت، یہ تحیہ کا سجدہ تھا، عظمت کا، تعظیم کا سجدہ تھا۔ بالعناء، انہوں نے سجدہ کیسے کیا؟ بالعناء، جھکنے کے ساتھ، کہ جس طرح بندہ رکوع کے اندر جھکتا ہے تو اس طرح انہوں نے جھک کر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، اور یہ سجدہ عظمت کا تھا، عبادت کا نہیں تھا۔ ہم جو سجدہ کرتے ہیں نماز کے اندر تو وہ سجدہ عبادت کا ہوتا ہے، تعظیم کا نہیں ہوتا۔ تو ہماری شریعت کے اندر، امت مسلمہ کے اندر، اسلام کے اندر نہ کسی کو سجدہ تعظیمی کرنے کا حکم ہے، نہ ہی سجدہ عبادت کرنے کا حکم ہے، دونوں حرام ہیں، ٹھیک ہے۔ تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس جو تھا اس نے سجدہ نہیں کیا، کیونکہ وہ ملعون کہہ رہا تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں، وہ ابو الجن، وہ شیطان، وہ ابلیس کون تھا؟ وہ جنوں کا سردار تھا، جنوں کا باپ تھا۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کون تھے؟ ابو البشر ہیں، تو وہ ابو الجن تھا ابلیس۔ تو کہتے ہیں کان بین الملائکۃ، وہ فرشتوں کے درمیان رہتا تھا۔ تو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جب انسانوں کی تخلیق نہیں ہوئی تھی تو اس سے پہلے زمین پر، دھرتی پر کون رہتے تھے؟ جنات رہتے تھے۔ پھر انہوں نے فساد کیا، پھر حضرت اللہ تعالیٰ نے دوسرے فرشتوں کو بھیجا اور ان کو ہلاک کر دیا، تمام جنوں کو۔ تو کچھ جنوں کو ڈھکیل دیا جزائر کی طرف اور پہاڑوں کی طرف۔ تو یہ جو جن تھا، ابلیس جو تھا، وہ چھوٹا تھا اس وقت۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام اس
ابلیس کو اس کو پھر اوپر لے آئے ایک پہلے آسمان پر، پھر اس نے عبادت کی، عبادت کر کر کے پھر وہ دوسرے آسمان پر اس کا مقام ہو گیا، پھر اسی طرح وہ بہت زیادہ عبادت گزار بندہ بن گیا، یہاں تک کہ اس کا علم اتنا بلند تھا کہ روایات کے اندر آتا تھا کہ آتا ہے کہ وہ فرشتوں کا بھی استاد بن گیا، وہ فرشتوں کو سکھاتا تھا، لیکن وہ تھا جن، اس وجہ سے اس نے تکبر کیا اور حضرت ابراہیم، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے منع کر دی، تو ابا یعنی منع کیا، امتنع من السجود، سجدہ کرنے سے اس نے منع کی، واستکبر، اس نے تکبر کیا، خود کو بڑا جانا کہ یہ آدم ابو البشر اور میں ابو الجن، میں فرشتوں کا استاد ہو کر اس مخلوق کو کیسے سجدہ کروں، تو اس نے تکبر عنہ، خود کو بڑا جانا سجدہ کرنے سے، یعنی خود کو اس، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے خود کو بڑا جانا کہ میں بہتر ہوں، وقال انا خیر منہ، اور اس جن نے کہا، ابلیس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے میں بہتر ہوں، وکان من الکافرین، اور وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں، فی علم اللہ، اللہ تعالیٰ کے علم میں انکار کرنے والوں میں سے تھا، کفر کرنے والوں میں سے تھا۔ پھر کیا ہوا، فقلنا وقلنا آدم یا آدم مسکن انت وزوجک الجنہ، پھر ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا، قلنا، ہم نے کہا، فرمایا، اے آدم اسکن انت وزوجک، تم اور تمہاری زوجہ ٹھہرو، اسکن کا مطلب ہوتا ہے رہائش بناؤ، سکونت اختیار کرنا، یعنی رہائش اختیار کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ آپ، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کی زوجہ، آپ دونوں اس جنت میں سکونت اختیار کرو، رہائش اختیار کرو، اس کو نو انت و زوجک الجنہ، تم اور تمہاری زوجہ جنت میں سکونت اختیار کرو، رہائش اختیار کرو، وکلا منہا، اور اس جنت میں سے کھاؤ، جنت میں جو چیزیں کھانے کی ہیں تم ان میں سے کھاؤ، رغدن، بغیر کسی قید کے، یعنی بعض چیزیں کھانی ہوتی ہیں، بعض چیزیں نہیں کھانی ہوتی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جتنا کھانا چاہو، جتنا وسیع کھانا چاہو تو تم کھا سکتے ہو، رغدن یعنی واسعن، لا حجر فی، تمہیں اس میں کوئی روک نہیں کہ تم یہ کھاؤ یہ نہیں کھاؤ، اس دنیا کے اندر حلال کھانے کا حکم ہے کہ تم حلال کھاؤ، حرام نہیں کھاؤ، جو حلال جانور ہے ان کو کھاؤ، حرام کو نہیں کھاؤ، تو جنت میں ایسا نہیں تھا، جنت میں حرام کا تصور بھی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ تم جتنا وسیع کھانا چاہو، جتنا زیادہ کھانا چاہو کھاؤ، تم سے کوئی روک ٹوک نہیں ہے، ہے سوشے تم، جہاں سے کھاؤ، ولا تقربا هذه الشجرہ، اور تم اس درخت کے پاس نہ جانا، ولا تقربا هذه الشجرہ، اور تم دونوں، یہ تسنیہ کا صیغہ ہے، تقربا، تم دونوں اس درخت کے قریب بھی نہیں جانا، فتکونا من الظالمین، اگر قریب گئے تو کیا ہو جاؤ گے، فتکونا من الظالمین، تو تم ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے، تو آگے کہتے ہیں انت، اسکن انت، تو کہتے ہیں تاکید للضمیر المستتر لیعطف علیہ، آپ نے صرف کے اندر پڑھا ہوگا یا نحو کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا کہ جو اس میں ظاہر ہوتا ہے، اس میں ظاہر کا اس میں ضمیر پر عطف نہیں کیا جا سکتا، اس میں ظاہر کا اس میں ضمیر پر عطف نہیں کیا جاتا، تو یہاں پر یہ جو زوج ہے، زوج یہ اس میں ضمیر ہے، اس کا عطف کرنا تھا کس پر، اس تم کے اندر جو ضمیر ہے اس پر، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس میں ظاہر کا اس میں ضمیر پر عطف نہیں ہو سکتا، تو اس کے لیے ضمیر میں منفصل نکالا جاتا ہے، تو یہاں پر اس تم کے اندر جو ضمیر تھی تو اس کو نکالا گیا انت کے ساتھ، تو لہٰذا اب زوج کا آتا کس کا ہوا، انت کا، تو یہی بتا رہے ہیں کہ تاکید للضمیر المستتر، یہ جو انت ہے، یہ انت اس تم کے اندر جو ضمیر ہے اس ضمیر کی یہ تاکید ہے، تاکید للضمیر المستتر،
ضمیر مستتر کے لیے یہ تاکید ہے، لے یعطف علیہ، تاکہ اس ضمیر پر عطف کیا جائے۔ کس کا عطف کیا جائے؟ زوجک کا۔ ٹھیک ہے، تو وہ زوجہ کون تھی؟ کہہ رہے ہیں حوا، بالمد، مد کے ساتھ ہے، یہ جو حمزہ آ رہا ہے تو اس کے اوپر کیا ہے؟ مد ہے، حوا مد کے ساتھ ہے، جو آپ کی زوجہ تھی، آپ کی بیوی تھی جنت کے اندر۔ وکان خلقها من دلعہ، دلعہ الایسر، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو تخلیق فرمایا تھا حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے۔ دل بولتے ہیں بائیں پسلی، ایسر یعنی بائیں اور دل یعنی پسلی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اللہ تعالیٰ نے جس کو پیدا کیا تھا، جس کو تخلیق فرمایا تھا، وہ کون تھی؟ حضرت بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا، جو تمام انسانوں کی کیا ہیں؟ دادی جان ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلم منہما، تو ان دونوں میں اس تم دونوں اس جنت میں سے جتنا کھانا چاہو کھاؤ، رغدن یعنی بغیر روک ٹوک کے، واسعن وسیع رزق کھاؤ، لا حجر فی ہے، اس میں کوئی روک نہیں ہے، جتنا کھانا چاہو کھا سکتے ہو، حیث شئتما، جہاں سے کھانا چاہو کھا سکتے ہو، لیکن درخت کے قریب نہ جانا، بالعقل منہا وہی الحنتۃ، وہی الحنتۃ اول کرم، اول کرم او غیرہما، لیکن ایک درخت کا جس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو روکا گیا کہ آپ دونوں اس کے قریب نہ جانا، بالعقل منہا، اس درخت سے کھانے کے اعتبار سے۔ قریب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ قریب ہونے سے روکا کیوں گیا ہے؟ جو بندہ قریب ہوگا تو پھر وہ کھاتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس درخت کے قریب جانے سے منع کیا کہ تم قریب بھی نہ جانا۔ وہ اور درخت وہ کس چیز کا تھا؟ وہی الحنطۃ، اور وہ گندم کا درخت تھا، اول کرم یا پھر بیلی کا درخت تھا، او غیرہما، یا پھر ان دونوں کے علاوہ بھی اقوال آتے ہیں کہ ان دونوں کے علاوہ دوسری چیزوں کا درخت تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کھانے سے منع فرمایا۔ فتکونا، فتسیرا یعنی تم ہو جاؤ گے، من الظالمین، ظالموں میں سے، یعنی عاصین، نافرمانوں میں سے۔ تو اس کی تھوڑی وضاحت ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ وضاحت میں آپ کو کل بتا دوں گا، تو وقت قلیل ہے تو آج کے سبق میں وہ نہیں ہو سکے گی۔ تو یہ سبق ہوا آج کا، تو آپ اس کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو وہ پوچھ لیں۔